السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں آپ کے لیے اپنا نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں۔ آؤٹ ڈور اس پر ہم نے ارینج کیا ہے۔ ابھی ہم نارتھ سائڈ ٹیکساس پہ بیٹھے ہیں، امیزنگ فیسلٹی ہے 45 کے اوپر، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو اپڈیٹ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں دوں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے 1984 تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، ایئرپورٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ پین ایم کی فلائٹ ہے، بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں ہے، اور اس وقت ہم جو ہے بورڈنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ عمر فاروق صاحب ہیں، جو کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی فیملی کو سی آف کیا تھا، جب سے اور اب تک جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے جس میں قرآن شریف ہے اور امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں اور پیسے ہیں، ظاہری بات ہے، اور ایک بیک پیک ہے ان کے ساتھ۔ میرے ہاتھ میں میرا وہ ایئر لائن کرو کا بیگ جو میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا تھا وہ ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس وقت۔ تو اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس جیب میں تقریباً سمجھ لیں کہ $100، جو کہ میری بہن ملکہ جن کا نام ہے انہوں نے دیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ $5 جو ہے وہ میں نے میرے دوست ہیں ان سے چھینے تھے، اسفر کلیم صاحب سے، $105 کیش، اور ایک سیمسٹر کی فیس $700 کچھ جو کہ والد صاحب نے دی بینک ڈرافٹ کی شکل میں۔ وہ میرا سامان، ایک چھوٹا سا سوٹ کیس، اس میں تھوڑے بہت کپڑے لے کر ہم لوگ جہاز کی طرف گامزن ہیں۔ اب جہاز میں ہم بیٹھ چکے ہیں، عمر فاروق صاحب ابھی رو رہے ہیں، اور جہاز جو ہے ٹیک آف کر چکا ہے۔ عمر فاروق صاحب ابھی بھی رو رہے ہیں۔ کھانا وغیرہ سر ہوا، انہوں نے کوئی کھانا نہیں کھایا، میں نے بھی حصے کا کھانا کھایا، اپنا بھی کھانا کھایا، اور ایک ہم گامزن ہیں۔ ایک عجیب اتفاق تھا، پہلی دفعہ جیسا آپ کو میں نے کہا کہ جہاز میں بیٹھے، پہلی دفعہ فاسٹ اینڈ سیٹ بس کرنا سیکھی۔ کھانا وانا کھانے کے بعد جب اتفاق ایسا تھا کہ بیت الخلاء کو جانا تھا، تو یہ بھی فرسٹ ایکسپیرینس تھا جہاز میں۔ تو جب میں گیا تو دروازہ جب میں نے بیت الخلاء کا کھولا تو بے شک مطلب نیا ایکسپیرینس تھا، کافی سارا مسئلے مسائل تھے، لیکن ایک عجیب کیفیت تھی کہ اندھیرا گپت تھا اندر۔ تو کافی دیر تک میں لائٹ سوئچ ڈھونڈتا رہا اس کا۔ آخر کار جب سچویشن اتنی خراب ہو گئی کہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن آ گئی کہ اب کیا کرنا ہے، تو میں نے فلائنگ اسٹیورڈ جو تھا اس سے پوچھا کہ اس کا لائٹ سوئچ کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، لائٹ سوئچ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ جب اندر جائیں گے دروازہ بند کریں گے تو لائٹ آٹومیٹک جل جائے گی۔ لیکن اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کا بلب جو ہے وہ خراب ہے گا، اس وجہ سے آپ کو دکھ نہیں رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ شدید اندھیرا، مطلب آپ کو ہاتھ سے ہاتھ نہیں دکھائی دیتا تھا جب آپ دروازہ بند کر لیتے تھے۔ تو اینی وے، بارے سے فارغ ہو کے واپس آئے۔ عمر فاروق صاحب ابھی رو رہے ہیں۔ کافی لمبا سفر تھا، کافی اس زمانے میں جو تھا جہازوں میں اتنا انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا تھا، VHS کیسٹوں پہ موویز دکھائی جاتی تھیں، تو لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ تھا، گانے وغیرہ کا اتنا کوئی سلیکشن نہیں تھا جو آج کل کے دور میں ہے، جتنے ماڈرن جہاز نہیں تھے مطلب۔ تو اس کے بعد جو ہے اب ہم میامی کی طرف گامزن ہیں، اور اب ہم لینڈ کرنے والے ہیں، لینڈ کر چکے ہیں، اور لینڈ کرنے کے بعد اب امیگریشن سے ہو کر الحمدللہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں، ان کو I-20 دکھائی، اسٹوڈنٹ ویزا دکھایا، انہوں نے ہمیں ویلکم کہا، ویلکم ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور انہوں نے ہمیں وش کیا، اور ہم باہر آ گئے۔ باہر ہمارے دوست خالد حسین اور ایک ہمارے بہت اچھے دوست جو امریکہ میں ہماری جن سے ملاقات ہوئی، جہاں زیب نام تھا ان کا، وہ دونوں ہمیں لینے آئے ہوئے تھے۔ میں اور عمر فاروق صاحب جو تھے خالد حسین کے مہمان تھے، ہم ان کے ساتھ ارادہ تھا ہمارا رہیں گے پہلے 1-2 مہینے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا انتظام کریں گے۔ تو ان کے پاس جو تھی ماشاءاللہ اس زمانے میں فورڈ کیپریس کی جو تھی، یا فورڈ کی کوئی گاڑی تھی جو اسٹیشن ویگن تھی، وہ گاڑی وہ لے کر آئے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ ہم لوگ کو لینے کے لیے، ہمارے استقبال کیا انہوں نے باہر۔ اس زمانے میں ایئرپورٹ میں کوئی ایسی سختیاں نہیں تھیں جو آج کل کے دور میں ہیں، تو وہ اندر تک آئے ہوئے تھے لینے کے لیے، اور انہوں نے گیٹ پہ ویلکم کیا تھا۔ تو بہت اچھا لگا امریکہ آنے کا، اور نئے لوگ، نئے چہرے دیکھنے کا، نئی آب و ہوا دیکھنے کے لیے باہر آئے، گاڑی دیکھی، گاڑی پہ بہت امپریس ہوا میں۔ انگلش گانے انہوں نے لگائے ہوئے تھے، گانوں کا مجھے بچپن سے شوق تھا میوزک کا، تو گانے وانے انہوں نے لگائے ہوئے تھے، گانے وانے سنتے ہوئے ہم لوگ میامی سے اب ہم ایئرپورٹ سے نکلے ہیں اور گامزن ہیں اپارٹمنٹ کی طرف۔ اس زمانے میں خالد صاحب کا جو اپارٹمنٹ تھا وہ ہائی علیہ ایک شہر ہے
میامی سے بالکل ملا جلا فلوریڈا کے اندر. تو ہائی ایریا میں ان کا اپارٹمنٹ تھا. اپارٹمنٹ میں اندر آئے تو 2 بیڈرومز 2 باتھ روم کا اپارٹمنٹ تھا. اس وقت ایک صاحب جو تھے گھر میں موجود تھے. خالد صاحب نے ہمیں وہاں کہا تم آرام کرو, نہا دو اور چینج وینج کرو, کھانا نہ کھاؤ. ان کی جاب تھی رات کی تو وہ ہمیں سی آف کر کے نکل گئے تھے. ہم لوگوں نے اپنا چینج وینج کر کے بیٹھے تھے. تھکن سے برا حال ہوا تھا تو بے شک ہم اس وقت سو گئے. تو جب ہم نیکسٹ ڈے اٹھے تو اس وقت جب ہم داخل ہوئے تھے تو اس وقت گھر میں ایک آدمی تھا, لیکن ہم جب نیکسٹ ڈے اٹھے تو 8 لڑکے جو ہے وہ سو رہے تھے مختلف جگہوں پہ. کوئی بستر نہیں تھا, میٹرس تھے, کچھ تکیے تھے, کچھ چادریں تھیں, کمبل تھے, لیکن کوئی پراپر جو تھا وہ فرنیچر نہیں تھا وہاں پہ. کوئی صوفے وغیرہ نہیں تھے, کوئی ڈائننگ ٹیبل وغیرہ نہیں تھی. تو جب لڑکے اٹھے تو آہستہ آہستہ سب سے انٹروڈکشن ہوا. تمام کے تمام لڑکے جو تھے وہ نئے تھے ہمارے لیے, اور جیسے جیسے وہ اٹھتے گئے اپنا اپنا احوال ہمیں بتاتے گئے اور ہمیں بریف کرتے رہے کہ اسکول کس طرح جانا ہے, کیا کرنا ہے, وہاں پہ کس طرح ایڈمیشن لینا ہے. اور کالج میں, جب میامی ڈیڈ کمیونٹی کالج میں, کیونکہ سب لڑکے جو تھے میامی ڈیڈ کمیونٹی کالج میں جا رہے تھے, لیکن سب جابیں کر رہے تھے اس وقت, سوائے ایک کے جو کہ عمر فاروق صاحب تھے, لیکن وہ ابھی نئے نئے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی جاب نہیں کری. چونکہ میری بھی اس وقت ہونے میں جاب نہیں تھی تو پہلے 1 مہینہ جو تھا وہ ہم نے کلاسیں لینے کے بعد صرف ہم پڑھتے تھے اور کھانا بناتے تھے گھر میں اور ان کو انٹرٹین کرتے تھے. تو سب لڑکے بہت خوش تھے کہ کم سے کم 2 خانسامہ جو ہیں پاکستان سے آ گئے ہیں اور کیا نام ہے کھانے وغیرہ کا معقول انتظام ہو گیا. لیکن وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دیگچہ بھر کے بنائیں اور وہ منٹوں اور گھنٹوں میں جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا, کیونکہ سب لوگ جو تھے وہ بھوکے ہوتے تھے اور کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کھانا بنائے. یا تو عموماً ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے لیے اگر ہمیں کھانا بچا کے رکھنا ہوتا تھا تو ہم وہ اس کو پہلے سے نکال کے اور چھپا کے رکھتے تھے کہ اس کو مل جائے جس کے لیے. اب حالیہ کو جب دیکھا تو ایک عجیب سا اتفاق ہوا, کیونکہ وہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ اسپینش زبان بول رہا تھا. تو ہم نے کہا, دل میں سوچا کہ یہ کون سا امریکہ کا شہر ہے جس میں انگلش تو بہت کم لیکن اسپینش ہر کوئی بولا جاتا تھا. زیادہ تر میجورٹی تھی جو کولمبین کی تھی, ہیشین کی تھی وہاں پہ, اور ایفرو امریکنز جو تھے ان کی تھی اس میں, لیکن میجورٹی جو تھی وہ اسپینش اسپیکنگ وہ تھی. اور اسی وجہ سے جو ایک عجیب سا شوق تھا کہ یہ کون سا امریکہ ہے. اور لڑکے بھی, اور اپارٹمنٹ جب دیکھا تو مطلب فیل یہ ہوا کہ جو ہم نے فلموں میں وہاں پہ دیکھا تھا یہ وہ امریکہ نہیں ہے, یہ کوئی دوسرا امریکہ ہے. کیونکہ یہاں تو نہ سونے کے لیے تکیہ ہے, نہ چادر ہے, نہ بستر ہے, نہ بیٹھنے کے لیے صوفہ ہے, نہ کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل ہے. تو یہ کوئی مفلوج اور بیکار امریکہ کی ایک شکل ہے. تو آہستہ آہستہ 2 ہفتے کے بعد سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ اسی طرح کے رہتے ہیں, ان کو کوئی شوق نہیں ہے کسی قسم کا. اور آہستہ آہستہ وہاں پہ لڑکوں کی تعداد بڑھتی گئی, 8 سے 10 لڑکے ہو گئے. نہانے کے لیے لائن لگتی تھی, اسکا باتھ روم کے لیے لائن لگتی تھی, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کے سب پڑھ رہے تھے ماشاء اللہ اس زمانے میں, اور کافی محنتی لڑکے تھے, اچھے لڑکے تھے, محنتی لڑکے تھے, لیکن ان کو گھر گرہستی سے کوئی شوق نہیں تھا. تو باتھ روم کے لیے لائن لگتی تھی, ناشتوں کے لیے لائن لگتی تھی, کھانے کے لیے لائن لگتی تھی, اور سمجھ لیں کہ ہر چیز جو تھی ایک اپ سائڈ ڈاؤن تھی. تو بڑی مشکل سے جو ہے کیا نام ہے 1 مہینہ وہاں پہ گزارا ان کے ساتھ. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی تکیہ کسی کا لے کے سو گیا رات کو, تو جو لڑکا رات کو آتا تھا وہ تکیہ گھسیٹ کے نکال دیتا تھا 2 گالیاں دے کر کہ یہ میرا تکیہ ہے, تم نے کیسے لیا. تو ان حالات میں وہاں پہ رہنا بہت مشکل تھا. اور 10 لڑکے 2 اپارٹمنٹ میں 2 باتھ روموں کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. صبح جہانزیب صاحب کے ساتھ ہم ان کی گاڑی شیئر کرتے تھے, وہ ہم سے پہلے 1 ہفتہ تو ہمیں مفت میں لے کے گئے, لیکن پھر اس کے بعد وہ انہوں نے ہم سے 50 پیسے پر پرسن کے چارج کرنے شروع کر دیے. گیس کی گیس جو تھی وہ 89 سینٹس گیلن تھی, اور بہت سستی گیس تھی. گروسری بہت سستی تھی, $100 میں گروسری جو ہے بہت زیادہ گروسری آتی تھی. اور حالات بہت اچھے تھے اس وقت امریکہ کے, مطلب اٹ واز امیزنگ.
اور اچھا گزر بسر $200-250 مہینے میں کرائے کے علاوہ. کرایہ جو تھا وہ تقریباً $100 تھا، کیونکہ اتنے زیادہ لڑکے تھے تو $100 کرایہ تھا، $100 گروسری کا خرچہ تھا. $200-250 میں اچھا آپ کو گزر بسر ہو جاتا تھا، جس میں فون شامل نہیں تھا کیونکہ فون بہت مہنگا تھا اس زمانے میں. تو مہینہ ہم نے گزارا. اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1 مہینے کے بعد ہم کہاں موو ہوئے، کس کے ساتھ رہنا شروع کیا، اور اسکول جو تھا میموریٹی کمیونٹی کالج تھا وہ کیسا گزر رہا تھا. تو تب تک کے لیے اجازت دیں. دعاؤں کے لیے درخواست ہے آپ لوگوں کی، اور ونس اگین شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ٹائملی اپڈیٹ ملتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.